أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ونفخ في الصور، اور پھونک دیا جائے گا سور میں۔ دوسری ڈیوٹی نبھائیں گے۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، بس اسی وقت ہی وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے اور بھاگ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف، یعنی معاشر کے میدان کی طرف۔ قالوا یا ویلنا، اور کہیں گے ہائے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہے ہم کو ہماری آرام گاہوں سے، مرقد سے قبر سے۔ تو یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 40 جو ہے درمیان میں وقفہ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تو اس کے بعد دوسرے پھونک تک ان کی سزا ختم کر دی جائے گی۔ واللہ عالم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے یہ کہیں گے کہ ہائے ہمیں کس نے اٹھایا ہماری قبروں سے۔ ھذا ما وعد الرحمن، اور آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ وعدہ رحمان کا جو اس نے تم سے کیا تھا کہ تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا زندہ کر کے۔ وصدق المرسلون، اور سچ فرمایا تھا نبیوں نے، نبیوں کی بات سچی تھی، کیوں کہ ان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ پہلے سور جب پھونکا جائے گا تو اس سے سارے مر جائیں گے، کل من علیہا فان۔ تو جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر یہ نکلیں گے اپنی قبروں سے اور بھاگ رہے ہوں گے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، اور بے شک یہ ایک ہی آواز ہوگی، چیخ ہوگی، یعنی چیخ نما اس کی آواز ہوگی جس سے یہ پہاڑ اڑ اڑ گئے تھے، اب یہ قبریں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی، اکھاڑ دی جائیں گی، اور ان میں سے سارے لوگ نکالے جائیں گے زندہ کر کے۔ یہ وہ وعدہ ہے۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ اس وقت سارے ہمارے سامنے آ حاضر ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ، آج، لا تظلم نفس شیئا، زیادتی نہیں کی جائے گی کسی آدمی پر ذرا بھر بھی۔ تو کیسے زیادتی ہو؟ وہ رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے اور عادلوں کا عادل ہے۔ تو جب سب سے زیادہ انصاف دینے والا ہے تو پھر اس سے تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ بے انصافی کرے گا۔ یقیناً جو ہونا ہے وہ ہمارے انسانوں اور جنوں کے اعمال کی وجہ سے ہونا ہے، اور یہ برحق ہے، سچ ہے، کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ تو اس میں یہی ہمیں حکم ہے کہ اپنے رب کی ملاقات پر راضی رہو اور عمل صالح کرو۔ وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہیں یہ ان کو سزا دی جائے گی، بدلہ نہیں دیا جائے گا، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر جو تم نے عمل کیے ہیں، یعنی یہ تمہیں جو سزا مل رہی ہے اور جہنم کے اندر دخول ہو گیا ہے تو یہ تمہارے ہی اعمال کی سزا ہے، کیونکہ تمہیں روک دیا گیا تھا کہ برے کام نہ کرنا۔ اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ، بے شک آج جنتی، فی شغل فاکہون،
خوش بھی ہوں گے اور پھر اپنی خوشی کے اندر مشغول ہوں گے، یعنی ان کے اندر مسرت اور بہت ہی زیادہ اندر خوشی کا منظر ہوگا دل کے اندر۔ تو اپنا کتابچہ لے کر یہ ساروں کو پڑھائے گا کہ یہ میرا کتابچہ پڑھو، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، میری کتاب پڑھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھے ہاتھ میں دے دی۔ اور پھر جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہ خوشی جو ہے یہ کتنی بڑی ہوگی، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آخری جنتی جنت میں داخل ہوگا تو وہ اس کی نظر پڑے گی اپنے دروازے سے اندر جنت کے، تو اس کے اندر اتنی خوشی ہوگی کہ دروازہ ہی بھول جائے گا، حالانکہ دروازے کے اوپر کھڑا ہے۔ اتنا اندر دل کے چین آئے گا، سرور آئے گا، خوشی آئے گی۔ اور دوسری، اس آدمی کی طرح بھی جب زیادہ خوشی ہوتی ہے تو آدمی یقیناً بھول جاتا ہے اور کچھ زبان سے نکل جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے خوشی کے اندر، غم کے اندر بھی اور خوشی کے اندر بھی۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک مسافر سفر کر رہا تھا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو وہ تھک گیا تو اس نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ تو بھی چر لے، آرام کر لے، اور آپ بیٹھا اور سو گیا۔ جب سویا تو عصر کے بعد کا وقت تھا، اٹھا تو اونٹنی غائب ہے، ادھر ادھر دیکھا تو وہیں بیٹھ گیا، تو پھر اس کو نیند آ گئی، تو وہ دوبارہ اس درخت کے نیچے بیٹھا یا اس جگہ میں کہ بس اب موت ہے، بس مرنے کی تیاری کریں، پانی بھی وہ لے گی، کھانا بھی لے گی، اور باقی جو سامان تھا وہ بھی لے گی، کہاں چلے گی اللہ بہتر جانے۔ اب جب یہ سو گیا تو آنکھ کھلی تو اوپر اونٹنی کھڑی ہے، تو اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے یقین آ گیا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ تو اللہ اس اپنے بندے پر مسکرائے تو بہرحال خوشی میں آدمی کچھ کہہ دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بیچارہ دروازے پر کھڑا ہے اور اتنا خوش کہ اس کو دروازہ ہی بھول جاتا ہے، پھر اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ مجھے دروازہ نہیں مل رہا، تو اتنی خوشی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا فی شغل فاکہون، خوش ہو رہیں گے اور خوشیوں کے اندر مشغول ہوں گے، یعنی یہ منا رہے ہوں گے، جیسے یہ کہتے ہیں جشن منا رہے ہیں، یہ جشن نما یہ خوشی ہوگی۔ ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال علی الارائک متکئون، لمبے لمبے سایوں میں، بڑے بڑے پلنگوں کے اندر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، اونچے پلنگ ہوں گے، مسیریاں ہوں گی، اور تکیے بڑے بڑے تکیے بھی لگے ہوں گے جو ان کی شان و شوکت کے مطابق ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے پھل ہوں گے، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو مانگیں گے۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں وہ ملے گا جو تمہارے دلوں میں طلب ہوگی۔ اور دل کے اندر پہلی بات ہے کہ غلط طلب ہوگی نہیں، برائی کی وہاں سوچ بھی نہیں آئے گی، برائیاں وہاں ختم ہوں گی، اور حتیٰ کہ جو جائز بھی کوئی غل ہوگا اپنے بھائیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، تو وہ غل بھی اندر سے، دل کے اندر سے ملال، اپنے بھائیوں سے بغض وہ نکال دیا جائے گا، صاف صاف سینے کر کے دل چمکا کے انہیں بھائی بھائی بنا کے جنت میں داخل کیا جائے گا، تاکہ وہاں یہ بغض وغیرہ رہے ہی نہ۔ تو وہاں یہ ہے خوشیوں کا مقام، اور ہوگا ان کے لیے ما یدعون، جو مانگیں گے۔ سلام، اللہ تعالیٰ سلام فرمائے گا،
السلام علیکم یا عبادی، اے میرے بندو تم پر سلام ہے، قولا من رب الرحیم، اور یہ سچی بات ہے رب رحم کرنے والے کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے سلام کا کہا جانا یہ ضرور، اور فرشتے بھی کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، خوشی سے اس میں داخل ہو جاؤ، داخل ہوتے ہوئے جیسے کوئی خوشی کا مقام ہو، اور جو میزبان ہوتے ہیں وہ دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں مرحبا کہتے ہیں مہمانوں کو، آنے والوں کو، تو اس طرح کا منظر ہوگا، وہاں مرحبا اور خوشی اور سلام کہے جائیں گے۔ اور دوسروں کے لیے اب اللہ تعالیٰ پسند بھی نہیں فرمائے گا کہ مجرم جو ہیں، ناپاک، نجس، مشرک، منافق، یہ میرے بندوں کے اندر کھڑے ہی ہوں، وامتازوا اليوم، الگ ہو جاؤ اے لوگو، یعنی مشرکین، ایھا المجرمون، اے جرم کرنے والے، تمہارے جرم ثابت ہو گئے ہیں، میرے بندوں کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے، کتنی بڑی ذلت ہوگی، اللہ بچائے، محفوظ رکھے۔ الم احد الیکم، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، سوچو اس کو کہ میں نے تم سے یہ بات نہیں کہی تھی، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ نہ بندگی کر شیطان کی، کیوں، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، جب بڑا دشمن آپ سے کوئی دوستی کا پہلو اختیار کرے گا تو اس کے اندر لازمی کوئی فراڈ اور دھوکہ ہوگا، تو وہاں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم نے بندگی شیطان کی، ابلیس کی بندگی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انعبدونی، صرف میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور عقل والے وہی ہیں جو صرف اللہ کے سامنے بچھے رہتے ہیں، ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کو آرا رکھ کے چیر دیا جائے، جلا دیا جائے، کچھ ہو جائے، لیکن وہ اپنے مالک اور اپنے دین، اپنی توحید، اپنے اسلام، اپنی شریعت کا کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے، یہ ان کا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی سمجھ دے اور زور اور قوت دے اس میں۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِلًّا كَثِيرًا، اور یقیناً ابلیس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو، جبلن کثیرہ، بہت سے گروہ، بہت سے جتھے، بہت بستیاں اس نے گمراہ کر دی، اور تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ پہلے ان سے یاری لگاتا ہے، چکمے دیتا ہے، سبز بات دکھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد لے ڈوبتا ہے۔ تو یہ کیا نہیں ہے، جیسے امیہ سے اس نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے رستم کی، یہ عراق ایران کا جو رستم تھا قیصر کا، تو سامنے کھڑا ہوا اس کی شکل میں، اے امیہ کیوں گھبراتا، مجھے جانتا ہے، ہاں جانتا ہوں، تو میری جنگ کو بھی جانتا ہے، ہاں، تو پھر میرے ہوتے تجھے گھبراہٹ کس کی ہے، میں تیرا ساتھی ہوں، انی جار اللہ کم۔ تو جب دیکھا کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لے ہیں تو بھاگا دم دما کر، امیہ نے بلایا، اوے کدھر بھاگ رہے ہو، کہتے ہیں انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، یعنی مکار بھی بڑا ہے، صوفی بھی بڑا ہے، گندا، اندر بہر سے گندا ہے، دھوکے دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ کتنے لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا ہے۔ افلم تکونوا تعقلون، اے مخاطبین تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ مکے والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عقل کرو، کیوں نہیں عقل کی آپ؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، اب یہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ تھا کہ ابلیس سے یاری لگاؤ گے تو پھر یہ ملے گا، تو اب دیکھ لو یہ سامنے، اصلوھا الیوم، آج داخل ہو جاؤ اس میں، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کرنے کی وجہ سے، الیوم، آج، نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے منہ، زبان بند ہو جائے گی،
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ. ہمارے ہاتھوں سے ہم نے کیا چھپا رکھا ہے؟ اپنی جلد سے، اپنے قدموں سے کیا چھپایا ہے؟ کچھ نہیں چھپا سکتے. فرمایا کہ ہم سے کلام کریں گے تمہارے ہاتھ. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، جو انہوں نے گندے کام، برے کام کیے تھے، مومنوں کی خلاف ورزی کی تھی، اسلام کی خلاف ورزی کی. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مسخ کر دیں، یعنی انہیں اندھا کر دیں. فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ، یہ بھاگیں راستے کی طرف. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، کیسے دیکھیں گے؟ جب اندھے ہی ہو جائیں تو کیا دیکھیں گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے چہرے مسخ کر دیں، ان کی شکلیں بدل دیں، بندر اور خنزیر بنا دیں ان کے گھروں کے اندر. فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نئی طاقت رہ جائے گی ان کے اندر روشنی حاصل کرنے کی، اور نہ یہ واپس لوٹ سکیں گے. کتنی بڑی تنبیہ فرمائی مالک نے. اے اللہ، خاص رحمت اور کرم فرما، فضل فرما. صدق اللہ العظیم.